خداوند یسوع مسیح کے الہی لا تبدیل لا ریب اور پر فضل نام میں جو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، آپ کی اور آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو۔ میں انجیل کا قرضدار پادری فیصل جان کھوکھر ایک بار پھر خدا کے الہی کلام کے ساتھ حاضر ہوں تاکہ مسیح کے بدن کی جو کلیسیا ہے روحانی نشو نما ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی روٹی کو جو ہماری روحوں کی غذا ہے نوش کریں، آئیں خدا باپ کے حضور جھکیں اور پاک روح کی مدد اور رہنمائی کے لیے دعا مانگیں۔ خدا باپ، تیرے سوا کوئی اور نہیں جو ہمیں اپنے الہی بھیتوں کی سمجھ دے سکے۔ تیرا شکر کرتا ہوں تیری وفاداری کے لیے، پاک روح کی خدا مدد اور خدا رہنمائی کے لیے۔ قادر مطلق خدا، آج کے پیغام کے وسیلہ سے ہر سننے والی جان تیری وفاداری کی شکر گزاری کرے کہ تو 2020 میں وفادار رہا۔ تو نے ہر ایک دعا کا جواب ہاں یا نہ یا ابھی میں دے کر خداوند اپنی محبت کا اظہار کیا۔ لشکروں کے رب، آج جو کلام کا بیج بویا جائے ایک ایک دل کے لیے خدا الہی خوراک بنے، ایک ایک زندگی کے لیے ہتھوڑے کی مانند ہو اور خدا تلوار کی مانند ٹھہرے، تاکہ ہمارے دلوں پر، سوچوں پر، خیالوں پر جو دنیا کی آلودگی کی چربی چڑھی ہوئی ہے خدا اسے کاٹ کر پھینک ڈالے، تاکہ ہم روح کی ہدایت میں تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یسوع مسیح کے نام میں اے باپ، روح القدس کی قدرت میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ جن کے پاس کلام خدا ہے وہ میرے ساتھ نکالیں آج پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 14 باب۔ آج ہم اس کی 8 اور 9 آیت پر غور کریں گے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے: اے اسرائیل کی امید، مصیبت کے وقت اس کے بچانے والے، تو کیوں ملک میں پردیسی کی مانند بنا اور اس مسافر کی مانند جو رات کاٹنے کے لیے ڈیرا ڈالے؟ تو کیوں انسان کی مانند ہکا بکا ہے اور اس بہادر کی مانند جو رہائی نہیں دے سکتا؟ بہرحال اے خداوند، تو ہمارے درمیان ہے اور ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں، ہم کو ترک نہ کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہر ایک ایماندار کی روحانی ترقی ہو، آمین۔ یرمیہ نبی کے صحیفے کے ان 2 آیات کو پڑھنے کے بعد جو آج آپ سے سوال ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ ہے: کیا آپ یسوع کو اپنی مدد کا موقع دیں گے؟ وہ اس بہادر کی مانند ہے جو مدد کر سکتا ہے، جو تحفظ کر سکتا ہے، جو زور آور قادر مطلق ہے۔ کیا آپ 2021 میں یسوع کو اپنی مدد کرنے کا موقع دیں گے؟ کیونکہ جب ہم یرمیہ نبی کے صحیفے کا مطالعہ کرتے ہیں تو یرمیہ نبی اس آنے والی خشک سالی، اس آنے والے قحط کے بارے میں بنی اسرائیل قوم کو آگاہ کرتا ہے اور ان کو یاد دلاتا ہے کہ تم نے اپنے اس اسرائیل کی امید کے ساتھ کیا کیا جو نا امیدی میں امید اور جو ناممکنات کا خدا سب کچھ ممکن کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 2 آیات پر غور کریں اور اس میں سے چند ایک سوالوں پر ذرا سوچیں، میں چاہتا ہوں کہ یرمیہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیسا نبی تھا۔ جب ہم یرمیہ نبی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یرمیہ نبی نے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کے بعد نوح کی کتاب لکھی، اور یرمیہ کو ویپنگ پروفٹ کہا گیا ہے، یعنی کہ قوم کی حالت پر، ان کی شکستگی پر، ان کے برے فیصلوں پر جو انہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی طرف نظر کی تو ان کی حالت پر روتا ہے۔
وہ رو اس لیے نہیں رہا کہ وہ کمزور ہے یا لاچار ہے، بلکہ اس کا دل خدا کی اس بات کو سننے کے بعد، حالات کو دیکھنے کے بعد کیا ہے، اس طرح سے تیار ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اشک ہی بہا سکتا ہے ان کی نافرمانی پر۔ ٹھیک جیسے نہمیہ کی کتاب میں نہمیہ جب اسرائیل کی فصیل کو ٹوٹے ہوئے دیکھتا ہے، پھاٹکوں کو جلے ہوئے دیکھتا ہے، وہ تمام جگہ جہاں پر وہ کھیلا، جہاں پر اس نے عبادت کی، جہاں پر اس نے اپنے عزیزوں کے ساتھ خداوند کا کلام سنا، پڑھا اور عیدیں منائی، وہ تمام اللہ کا تہ و تباہ ہے۔ یرمیہ اپنے لوگوں کی حالت پر روتا ہے اور یہاں تک کہتا ہے کہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کی، انہوں نے آب حیات کے چشمے کو، جو زندگی کا پانی ہے، جس کو سامری عورت نے گفتگو کرتے ہوئے سنا، اس آب حیات یسوع المسیح کو، اور اسرائیل کی چٹان کو جو بیابان میں ان کے باپ دادا کے ساتھ چلتا رہا، اسے رد کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے، شکستہ حوض کھودے جن میں پانی نہیں ہے۔ سو یرمیہ اپنی قوم کی حالت پر روتا ہے۔ اور یرمیہ کے دور میں دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے، بہت سے جھوٹے نبی جھوٹی نبوتیں کرنا شروع کرتے ہیں، اور اسرائیل کے لوگ جھوٹی خوش آمد کو اور جھوٹی خوشحالی کو سن کر ان تمام جھوٹے نبیوں کے پیچھے ان کے پیرو ہو جاتے ہیں۔ اور یرمیہ بار بار خدا سے کلام سن کر ان کو آگاہ کرتا ہے۔ اس کے اندر اس کا کلام آگ کی مانند ہے۔ یرمیہ نے بہت دفعہ اس بات کا اظہار کیا کہ وہ خدا کی راہ کو قبول نہیں کرے گا، اس کا پیغام لے کر نہیں جائے گا، اور اس نے مختلف طریقوں سے جو آنے والی بنی اسرائیل قوم پر مشکل تھی، اسیری تھی، اس نے ڈیمونسٹریشن کی، یعنی کہ اس نے تصویر کشی کی، جب خود اس نے اپنے اوپر جوا پہن لیا، جب خود وہ تنہائی میں خدا کے کلام کو بولنے کی وجہ سے اپنے لوگوں کی طرف سے ستایا گیا، اور یرمیہ اپنے لوگوں کی حالت پر روتا ہے، ٹھیک جیسے خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف لازر کی قبر پر آنسو بہائے، بلکہ یروشلم کی حالت دیکھ کر کہا، اے یروشلم، میں نے کتنی بار چاہا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، میں نے تیرے لیے ویسا چاہا، پر تو نے قبول نہ کیا۔ یرمیہ رو کر، آنسو بہا کر، سچائی بیان کر کر خدا کے لوگوں کو کہتا ہے، تم نے دو غلطیاں کی۔ اور یرمیہ خداوند کی طرف سے بولتا ہے، اور یہاں تک کہ یرمیہ جب خدا اسے بلاتا ہے، خدا کہتا ہے، یرمیہ سن، میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ ہی سے نبی ہونے کے لیے مقرر کیا ہے، اور یرمیہ کہتا ہے کہ میری وہ نہیں سنیں گے۔ خدا کہتا ہے، میں تم کو ان کے لیے ڈھال بناؤں گا، میں تم کو ان کے لیے فتح مندی کا وہ معیار بناؤں گا کہ وہ جانیں گے۔ اس لیے یرمیہ یہاں پر سچی نبوت کر رہا ہے کہ کیا اسرائیل کے لیے آ رہا ہے، اسیری آ رہی ہے، غلامی آ رہی ہے، اور جب اس نے سچ بولا تو جھوٹے نبی، نبوت کرنے والے کہتے ہیں پراسپیرٹی از کمنگ۔ آج آپ کو بہت سے ٹی وی پر جھوٹی پراسپیرٹی کی تعلیم دینے والے ملیں گے۔ گاسپل کا جو میسج یعنی کہ انجیل کی منادی ہے، اس میں ملاوٹ کرنے والے ملیں گے، اور جو کوئی سچ بولتا ہے اس کی مخالفت میں بتھیرے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سو یرمیہ کہتا ہے بنی اسرائیل قوم کو لکھتے ہوئے، اے اسرائیل کی امید، مصیبت کے وقت بچانے والے، تو کیوں ملک میں پردیسی کی مانند ہے، اور اس مسافر کی مانند جو رات کاٹنے
کے لیے ڈیرا ڈالے تو کیوں انسان کی مانند ہکا بکا ہے، اس بہادر کی مانند جو رہائی نہیں دے سکتا۔ اے خداوند تو ہمارے درمیان ہے، ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں، ہم کو ترک نہ کر۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے وکالت کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، اور اس کے لوگ اسے رد کر دیتے ہیں، ٹھیک جیسے نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح نے سچ بولا، اس کے اپنوں نے اسے رد کر دیا۔ اس لیے اس آیت پر جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں، میں چاہتا ہوں اس سے پہلے اور گہرے میں جائیں، آپ کے سامنے بنیادی کچھ سوال رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ غور کر سکیں۔ 2021 میں اگر آپ نے اسے وقت نہیں دیا، اس کو موقع نہیں دیا، اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دی، اپنے شہر، اپنے گرجا گھر، اپنے گاؤں میں اس کو ڈیرا نہیں ڈالنے دیا، اور حیران ہوئے کہ کیوں تباہی ہے، کیوں بے برکتی ہے، کیوں ترقی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بہادر کی طرح تھا، تو میں آپ سے پہلا سوال کروں گا، اسرائیل کی امید کون ہے؟ دوسرا سوال، مصیبت میں بچانے والا کون ہے؟ تیسرا سوال، ہمارے انسانوں کی بستی اور ملک میں پردیسی کی مانند کون ہے؟ چوتھا سوال، وہ مسافر کی مانند کیوں ہے؟ وہ رات کاٹنے والے اجنبی کی مانند کیوں ہے؟ پانچواں سوال، جس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ساتواں سوال، وہ انسانوں کی بستی میں کیوں انسان کی مانند ہکا بکا ہے، حیران ہے۔ آٹھواں سوال، وہ بہادر سورما کی مانند تھا جو رہائی دے سکتا تھا، اس پر کیوں یقین نہیں کیا؟ نواں سوال، پرانے عہد نامہ کا یہوہ اور نئے عہد نامہ کا ایمانوئل یعنی خدا ہمارے ساتھ اور ہمارے درمیان ہے۔ نواں سوال، آپ نے اس کا یقین کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس کا یقین کیوں نہیں کیا؟ 10واں سوال، کیونکہ آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان اس کے نام سے نامزد ہے۔ ہماری کوئی پہچان، ہمارا کوئی نام، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، اس نے اپنے نام سے ہم بے ناموں کو نامزد کر کے خدا کے فرزند مسیح کے ہم میراث بنا دیا۔ اسرائیل کی کوئی پہچان نہیں تھی جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا، رات کے اس پہر میں جب اسے باہر لے گیا اور کہا کہ ابراہیم آسمان کے ستاروں پر نظر کر، اگر گن سکتا ہے تو گن، سمندر کی ریت کی مانند میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، میں تجھے قوم ٹھہراؤں گا، تیرے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی، اور خدا نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے آگے چل کر دیکھتے ہیں یسی، یسی سے داؤد، اور داؤد سے عبید، اور عبید سے خداوند یسوع مسیح اس یوسف کے گھرانے کے نام کے ساتھ نامزد کیا جاتا ہے، اور وہ عورت کی نسل ٹھہرا، عورت کی نسل ٹھہرا تاکہ وہ وعدہ پورا کر سکے کہ وہ اسرائیل کو جو قوم نہیں تھی، کوئی قبیلہ نہیں تھا، کچھ بھی ان کی حیثیت نہیں تھی، ان کو اپنے نام کے ساتھ نامزد کر دے۔ ہماری بھی کوئی پہچان، کوئی حالت، کوئی مقام، کوئی بھی برکت نہیں تھی، اس نے ہم کو اپنا نام دے دیا۔ 11واں سوال، ہم اس کو ترک کرتے ہیں، وہ ہمیں کبھی بھی ترک نہیں کرتا۔ کیا آپ اسے ترک کیے ہوئے ہیں؟ کیا 2021 میں اس کو دعوت دیں گے؟ 11واں سوال، اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ کبھی ہم سے بے وفا نہیں ہوتا۔ کیا تم اس سے وفاداری کر رہے ہو؟
2021 में इसराइल की उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करके देखें। इसीलिए सवाल है 2 आयत पर, क्या आप यीशु को अपनी मदद का मौका देंगे? क्योंकि ये 2 आयत यीशु मसीह की जात में पूरी होती हैं। यीशु मसीह पुराने अहदनामा का यशुआ और नए अहदनामा का यीशु है। यीशु मसीह पुराने अहदनामा की वो चट्टान जो इसराइल के साथ चलती थी, वो नए अहदनामा की चट्टान है जिसने कहा, जो कोई मुझ पर अपने आप को कायम करेगा, अपना घर बनाएगा, आंधी तूफान जो कुछ भी उस पर आए उसे ढा नहीं सकता। यूहन्ना की इंजील 1 उसकी 10 और 11 में लिखा है, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। आज आपको बहुत से बिदती मिल जाएंगे जो यीशु मसीह के खुदा के बेटे होने का इनकार करते हैं, इसराइल की चट्टान होने का इनकार करते हैं, उसे मसीह मानने से इनकार करते हैं, उसकी अलूहियत पर सवाल उठाते हैं। ऐसे बिदतियों से बात करना भी गवारा नहीं है। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। और क्या लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। इसराइल की उम्मीद जो मुसीबत के वक्त बचा सकता था, वो बचाने को आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। खुदा का बेटा यीशु मसीह अपने घर, अपने लोगों में आया जब उसने इंसानी रूप इख्तियार किया। क्योंकि अगर खुदा अपने जाहो जलाल में इस जमीन पर आ जाता तो आज जितने भी बिदती हैं, जितने भी मजहब हैं, वो कुछ भी ना होते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मसीह के पैरोकार होते। लेकिन वो जाहो जलाल को छोड़कर, वो शिकायना ग्लोरी को छोड़कर, जो हैकले सुलेमानी में खुदा का जाहो जलाल था, उसको उतार कर बर्रे की सूरत में इंसान के रूप में पैदा हुआ और उन्होंने उसे कबूल ना किया। वो बचाने में ताकतवर है। और क्या है लिखा, तू मुल्क में परदेसी की मानद हो गया। आपको पता होगा नए अहदनामा में जब यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बड़े लोगों ने हाँ की और कहा कि यीशु हम तेरे पीछे चलेंगे, हम तेरी पैरोकारी करेंगे। यीशु मसीह ने मत्ती 8 उसकी 20 में उन सब को कहा, उनसे कहा कि लूंबड़ियों के भट होते हैं जहां वो सुराखों में रहती हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। क्या कभी आपने यीशु की जिंदगी का मुताला किया है कि उसने किसी भी चीज को मलकियत नहीं बनाया? उसकी ज्यादा रातें बियाबान में गुजरी और ज्यादा वक्त पहाड़ों के ऊपर उसने गुजारा। उसने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, उसने अपनी कोई जमीनी जायदाद नहीं बनाई। और यीशु मसीह ने कहा, लूंबड़ियों के रहने के लिए जमीन में सुराख जिनको भट कहते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले हैं, इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। वो परदेसी की मानद था। यीशु हमारे और उनके दरमियान रहा, लेकिन उन्होंने उसे कबूल ना किया। यीशु आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है और उसकी रफाकत आपकी जिंदगी की कहानी बदल देगी। मौका देकर देखें। मैंने उसकी जात को आजमा कर देखा है, उसके हाथ को काम करते हुए देखा है। जब उसने मुझे तारीकी से और जादूगरी से, बुत परस्ती से, उन तमाम गैर मबूदों की गुलामी से निकाल कर अपने लहू के वसीला से आजाद गुलाम बना दिया कि उसकी अंजील का कर्जदार बनकर पादरी फैसल जान खोकर आज आपसे बात कर रहा है। अगर इससे पहले आप मुझे 20 साल पहले मिले होते तो मेरा दादा, परदादा और तमाम फैमिली मेंबर जादूगरी में, देवी देवताओं और बुत परस्ती में
शामिल थे और दरबार था जिस पे आज भी लोग आकर चौथे महीने की 4 तारीख से 8 तारीख तक आते हैं, धमाल पाते हैं, मनते मानते हैं और मेरे उन अबौजदाद की कब्रों पर झुककर सजदा करते हैं। उस फैसल को जो बुत परस्ता था, जो कब्रों को मानता था, जो गैर मबूदों का मानने वाला था, जब यीशु मसीह ने मेरे दिल पर दस्तक दी तो उसने मेरी कहानी बदल दी। उस पर भरोसा करके देखें, 2021 में वो आपकी कहानी बदल देगा। और इसीलिए मुकाशफा 3:20 में लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, क्या आप उसकी खटखटाहट को, उसके दस्तक देने को सुन रहे हैं या नहीं? लिखा है, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। ईमानदारों, ये ईमानदारों के लिए आयत है, ये निजात की आयत नहीं, बल्कि उस टूटी हुई रफाकत और शराकत की आयत है जो मुसाफिर की मानद रात काटने के लिए डेरा डालना चाहता है, रफाकत रखना चाहता है। क्या आप 2021 में यीशु को अपनी जिंदगी में जगह देंगे? क्योंकि लूका की इंजील उसका 2 बाब उसकी 7 में लिखा है, अभी हमने यीशु मसीह की वलादत का दिन मनाया है, इस हवाले को पढ़ा है, इस पर स्टेज ड्रामा किया गया था, इस पर तकरीर लिखी गई थी, इस पर गीत गाए गए हैं। लूका 2:7 में लिखा है, उसका पेलोठा बेटा पैदा हुआ और उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। क्यों? क्योंकि बैतलहम में किसी ने अपने घर में उसे जगह नहीं दी, बैतलहम में किसी ने अपने दिल में उसे जगह नहीं दी, और अगर किसी ने जगह दी तो उन चरवाहों ने जो मुंतजिर थे कि एक दिन खुदा का बर्रा आएगा और तमाम गुनाहों का कफारा देगा। लिखा है, क्यों? उनके वास्ते सराय में जगह नहीं थी। क्या आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को जगह देंगे ताकि वो उस इंसान की मानद हक्का बक्का ना हो? वो बहादुर सूरमा है, वो पुराने अहदनामा का यहोवा सैबियात है, जिसे इंग्लिश में तर्जुमा किया जाता है द लॉर्ड ऑफ होस्ट। लश्करों का खुदा उर्दू का तर्जमा है, और पुराने अहदनामा में यीशु मसीह वो लश्करों का खुदा है जिसे साहिबे जंग कहते हैं, जिसने दाऊद के हाथों को जंग करना सिखाया, जिसने मलके सिदक सालम को अपना नुमाइंदा बनाया, जिसने इब्राहिम को दुनिया के लिए ईमानदारों की मिसाल बनाया, जिसने यशवा को फतह पर फतह मंदी बख्शी, जिसने दानियल की जिंदगी में तहलका मचा दिया, जो आग की जलती हुई भट्टी में चौथा शख्स जाहिर हुआ, वो खुदावंद जो इस्राएल के साथ पानी की चट्टान था, दिन में बादल की सूरत में, रात को आग के बादल के उस अलाही ज़हूर में मौजूद था। वो बहादुर आदमी की मानद हमारे दरमियान आया और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया ताकि हम गरीबों की बस्ती में आकर हमें अपनी मिरास बना सके। इसलिए आपको चैलेंज करूंगा, खुदावंद को आजमा कर देखें, ना सिर्फ जिंदगी की वो कहानी बदल देगा बल्कि आपकी पहचान और इस दुनिया में और आने वाले जहान में आला मकाम देगा। और ये किस तरह होगा? फेथ अलोन इन क्राइस्ट अलोन, सिर्फ और सिर्फ बजरिया ईमान यीशु मसीह पर मुमकिन हो सकता है। और इसीलिए खुदा का बंदा यिर्मयाह कहता है 9 बाप उसकी 23 और 24 आयत में, खुदावंद यूं फरमाता है, ना साहिबे हिकमत अपनी हिकमत पर, ना कवि अपनी कुव्वत पर, ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करे इस बात पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूं।
جو دنیا میں شفقت، عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ یہی بات ہے جس میں خداوند کہتا ہے میری خوشنودی ہے۔ رب الافواج قادر مطلق فرماتا ہے۔ اس لیے آخری سوال کروں گا، کیا آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو مدد کا موقع دیں گے؟ کیونکہ 2021 میں وہ آپ کے مقاصد کو، آپ کی دعاؤں کو لے گا اور اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ کہیں آج وہ اسرائیل کی امید آپ کے لیے نا امید اس لیے ہے کیونکہ آپ نے اسے موقع نہیں دیا۔ وہ بچانے میں قادر ہے، وہ ہمارے درمیان رہا۔ اسے مسافر نہ رہنے دیں، وہ دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے۔ خدا باپ حج کے کلام کے وسیلہ سے ایک ایک زندگی پر تیرا کلام ہتھوڑے کی مانند چلے اور ایک ایک زندگی برکت پائے، اور کوئی بھی خداوند تیرے کلام کو نظر انداز نہ کرے، اپنے آپ میں عالم، اپنے آپ میں کوئی ایسا پخنڈی نہ بنے کہ تیرا کلام اس کی زندگی کو نہ بدل سکے۔ اس سچائی کو لے اور زندگیوں کو برکت دے۔ یسوع کے نام میں خدا پاک رو یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔